تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، یہ ہماری اور آپ سب لوگوں کی فیروز بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ ہم سب لوگ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی تحریر پر رکھیں، اس سے قبل آئیے ہم سبھی لوگ مل کر حضور سرور مدینہ راحت قلب و سینہ ارواح الافدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سبھی لوگ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وعلی جناب کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں پر جمع ہیں، ان کی محبت میں جمع ہیں۔ بزرگان دین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب امجدی، اس لیے کہ اللہ والوں کا، صالحین کا زندگی کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا ہمارے اندر ایمانی جذبات کو زندہ کرتا ہے، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، عمل میں جو سستی ہوتی ہے، دین کے کاموں کے لیے ہمارے اندر جو غفلت ہوتی ہے، ان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر سن کر کے وہ سستی، وہ غفلت ہم سے ختم ہو کر پھر سے ہم ایک طرح سے ریچارج ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہمارے ایمان کو بھی زندہ کرتا ہے اور ہمارے اندر عمل کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جس جگہ پر صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کاروبار میں جو مصروف رہ کے یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے،
ایسی پاک محفلیں ہماری نگاہوں سے پردہ ہٹاتی ہے اور ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے خطاب کرنے کی غرض سے تو نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ آج کے ہمارے اس محفل کے خود خصوصی خطیب ابھی چند ساعت قبل ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ میں ان کے اور آپ کے درمیان بہت دیر تک قائم نہیں رہوں گا۔ میں صرف ایک حدیث بیان کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پوری تقریر انشاءاللہ العزیز ان سے سننی ہے۔ میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ اولیاء اللہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی خوبی کیا ہوتی ہے، اور یہ خوبی، یہ صفات کیا ہوتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کو سنے بھی اور پھر اپنے من میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں۔ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہے، اور جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی عظمت کیا ہوتی ہے، ان کی شان کیا ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، اور حدیث نمبر ہے 3527۔ اس حدیث کے راوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ تعالی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ ہی شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے جو انہیں مرتبہ ملے گا، جو عزت ملے گی، اس مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ اللہ کی طرف سے وہ عظمت، وہ مقام ملے گا ان بندوں کو، اس مقام اور اس عظمت پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ قالوا یا رسول اللہ تخبرنا من ہو۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ اللہ کے بندے کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے، آگاہ فرمائیے۔ قال، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاقونہا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم قوم، وہ ایسے لوگ ہوں گے تحابوا بروح اللہ، جو آپس میں خونی رشتہ دار بھی نہیں ہیں، آپس میں کاروبار کا بھی معاملہ نہیں ہے، مالی لین دین کا بھی معاملہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ آپس میں
صرف اور صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، پیار کرنے والے ہوں گے، صرف اللہ کے لیے۔ خونی رشتہ داری بھی نہیں ہے، مالی لین دین بھی نہیں ہے، کاروبار کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کے باوجود صرف اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہوں گے، محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور، حضور نے فرمایا قسم ہے پروردگار عالم کی، ان کا چہرہ نور ہوگا، وانہم علی نور، اور وہ لوگ خود نور پر ہوں گے، نور کے ممبروں پہ جلوہ کرو، چہرے سے بھی نور پھوٹ رہا ہوگا۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، وہ لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا جب لوگ ڈر رہے ہوں گے، اور ان لوگوں کو کوئی غم نہیں ہوگا جب لوگ غمگین ہوں گے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت کریمہ حضور نے تلاوت فرمایا۔ تو یہ بندے کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے اولیاء ہوں گے، اور ان اولیاء کی ایک صفت یہاں پہ بیان فرمائی کہ جو اللہ کے اولیاء ہوں گے، دوست ہوں گے، ان کی صفت ایک حضور نے بیان فرمائی کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہوں گے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ صرف ایک بات کا ذکر آیا ہے، یہی سے ولی کی صفت سمجھ میں آئی، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، غریب کی مدد کرتے ہیں اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ چلتے ہیں اللہ کے لیے، وہ بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اٹھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ جیتے ہیں اللہ کے لیے، وہ مرتے ہیں اللہ کے لیے۔ جس کے دل میں ایسی توحید پیدا ہو جائے، یہی اصل توحید ہے، جس کی نماز میں ریا نہ ہو، جس کے صدقہ خیرات میں ریا نہ ہو، جس کے کسی بھی عمل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، ایسا جو شخص بن جاتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہی اللہ کے ولیوں کی صفت ہے۔ یہ پروگرام کرایا گیا تو کوئی بھی کام کیجیے، اولیاء اللہ کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ اولیاء کی خاص صفت ہوتی ہے۔ وہ رشتہ داری کا منہ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنا نام یا اپنی شہرت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی عزت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر لالچ نہیں ہوتا ہے، حرص نہیں ہوتا ہے، طمع نہیں ہوتا ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہر جگہ خرابی ہے۔ جو آج مسلمان مالدار ہیں وہ پیسہ خرچ کریں گے مگر کہاں پر؟ جہاں نام ہو۔ اگر نئی مسجد بنوانے کی ضرورت پڑ گئی کہیں پہ نئی مسجد، تو نئی مسجد کے بنانے میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ جو ہے دے دیں گے، لیکن اسی علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کے لیے ترستے ہیں، ان کے لیے
ان کے جیب سے پیسہ نہیں نکلے گا. کب نکلے گا؟ وہی رمضان میں لوگوں کی لائنیں لگا کر دکھانے کے لیے کہ ہم بھی رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ اور کسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ فریب میں ہے، وہ دھوکے میں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا یہ عمل مجھے جنت کی طرف لے جائے گا، حالانکہ وہ اسے جنت کی طرف نہیں لے جائے گا، بلکہ وہی عمل اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اس دور میں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اندر سے وہ خرابیاں ختم ہو، اس کے لیے حضور غوث اعظم نے کیا کیا؟ درس دینا شروع کیا، درس قائم کیا. اور آپ جانتے ہیں جب حضور غوث اعظم نے درس دینا شروع کیا تو شروع میں بہت کم لوگ تھے، پھر بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہ تعداد 70,000 تک پہنچ گئی. تو حضور غوث اعظم جو درس دیتے تھے اس درس میں کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ حضور غوث اعظم نے جو درس دیا ہے، ان کی جو تقریر ہوئی ہے، وہ تقریریں آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں. خطبات غوث اعظم، حضور غوث اعظم کی تقریروں کو، ساری تقریروں کو جمع کیا گیا ہے. کسی کتاب میں 40 تقریریں آپ کی جمع ہیں. ان تقریروں کو پڑھیے جو حضور غوث اعظم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. آپ نے کیا درس دیا؟ آپ نے سب سے پہلا درس جو دیا اس درس میں یہ تھا کہ لوگوں سچائی اختیار کرو، سچا بندہ بنو. سچا بندہ جب بنو، یہ بات جب ہم لوگ سنتے ہیں تو یہ سمجھتے کہ اچھا زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے، یہی مطلب ہے. حالانکہ سچا بننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. سچا بننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، اسلام کو اپنا دین مانا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رسول، اللہ کا سچا نبی تسلیم کیا ہے. تو اس تسلیم کرنے کا جو تقاضا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے، اس پر ہم کھڑے اگر اتر رہے ہیں تو ہم سچا ہیں. اور اگر زبان سے کہہ رہے ہیں کہ محمد ہمارے رسول ہے اور دوسری طرف ان کے سنت کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو مطلب ہم سچا آدمی نہیں ہیں. سچائی کو حضور غوث اعظم نے اس پہ زور دیا کہ سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کا دامن تھام لو، ہر حال میں تم سچا بننے کی کوشش کرو. ایک طرف یہ بھی کہہ رہے کہ میرا دین اسلام ہے اور دوسری طرف شادی ہو رہی ہے تو گانا بھی بج رہا ہے، اور ہلدی کی رسم، رات جگہ کی رسم، تو کیا کیا رسم بھی چل رہا ہے. تو وہ یہ بات کہنے میں کہ میرا دین اسلام ہے، تو کیا تمہارے اسلام نے تمہیں سکھایا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے میرا دین اسلام ہے اور دوسری طرف وہ کام کر رہے ہیں جو آپ نے سیریلوں سے اور فلموں سے اور ڈراموں سے اور اللہ کے ناپسندیدہ بندوں سے آپ نے سیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں. حضور غوث اعظم کی صرف اس تعلیم کو اگر اپنا لے کہ ہم سچائی کو اختیار کر لیں تو ہماری انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. سچا بن جائے، زبان کا سچا، عمل کا سچا، کردار کا سچا، اعمال میں سچا. اور عقائد و جہاں حضور غوث اعظم کی تعلیم کیا ہے؟ وہی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیم ہے. حضور غوث اعظم کی تعلیم کیا ہے؟ وہی تعلیم ہے جو حدیث مصطفیٰ کی تعلیم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سچائی کو اختیار کر دو، کیونکہ سچائی نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی.
اور برائی سے بچو کیونکہ برائی بدی ہے اور بدی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ حضور غوث اعظم کے پہلے درس پر ہم